یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 55۔ دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ جاڑے نے دھند اور کوہر کے پر پھیلا کر ہر شے اپنے حصار میں لے لی۔ خاص کر نہروں کے درمیانی خطے میں یہ کوہر اتنا زیادہ تھا کہ کبھی تمام دن نکل جاتا مگر سورج کو ایک لمحے کے لیے بھی منہ دکھانے کو راستہ نہ ملتا۔ بس دھند کے غبار تھے جو اتر رہے تھے اور چڑھ رہے تھے، اور انسانوں کی آنکھیں گویا سائبیریا میں جا پہنچی تھی، جو سفید سایوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ولیم ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ کمرے سے نکل کر کچھ دیر کے لیے کوٹھی کے صحن میں آ جاتا، جو 1 ایکڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ کبھی آموں کے باغ کا بھی ایک آدھ چکر لگا لیتا۔ یہ باغ اسے اتنی دھند میں نظر تو نہیں آتا، لیکن محسوس ضرور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی آمد و رفت ہر جگہ بند ہو چکی تھی۔ آج دھند تو موجود تھی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی، اور یہ پورے 15 دن بعد ہوا تھا۔ ولیم نے کمرے سے نکل کر دیکھا، سورج سر پر آ چکا تھا اور مدھم دھوپ ٹھنڈی گھاس کو ہلکے ہلکے تھپ تھپا رہی تھی، لیکن گھاس ابھی گیلی تھی۔ ولیم اپنی کرسی صحن میں لگا کر بیٹھ گیا اور اس اندھی دھوپ کو غنیمت جان کر سینکنے لگا۔ کچھ عرصے سے اس کے ہاتھ میں بیت کے بجائے عصا آ چکا تھا۔ اس نے وہ عصا ایک طرف بینچ کے ساتھ لگا دیا۔ سر پر اونٹ کی ٹوپی جو اب کافی میلی ہو چکی تھی، اس کے اوپر چوڑے کناروں کا ہیٹ اچھی طرح سے جما لیا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر ولیم نے جہاں تک نظر جا سکتی تھی اس دھندلائے ہوئے منظر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی نظر پہلے سے کہیں زیادہ کمزور تھی، اور اینک کے شیشے بھی اتنے پرانے ہو گئے تھے کہ ان کو صاف کر کر کے گھسا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے واضح اور صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر بھی اسے بہت ساری چیزیں ویسی ہی نظر آ رہی تھی جیسی اس کے بچپن میں تھی۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ وہی آموں کے باغ، وہی کوٹھی، وہی نہریں، اور وہی دور تک آلو، مکئی اور کماد کے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ کوٹھی کے صحن کے ایک کنارے پر کھڑا پیپل کا درخت بھی ویسا ہی تر و تازہ تھا۔ آلوں کی فصلیں اور بیلیں سخت دھند سے بہت حد تک سڑ گئی تھی، مگر یہ واقعہ بھی ہر سال اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اگر پورے منظر میں کوئی شے بدلی تھی تو وہ خود ولیم تھا۔ وہ مسلسل اور مزید تیزی سے بدل رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ بدل رہا تھا، بلکہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا وہ اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہوتا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی ایک عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی۔ اس حالت میں تمام نوکر بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ شاید انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا ولیم کی نقد پونجی اب اس قابل نہیں رہ گئی تھی کہ اس پر مزید بوجھ ڈالا جائے، کیونکہ ذرائع آمدن تو کبھی کے ختم ہو چکے تھے۔ جب ذرائع نہ رہیں تو دولت کے کنویں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ یہی وجہ تھی اس کوٹھی کے صحن میں بڑی بڑی گھاس اور کمروں میں چیزیں گرد سے اٹی جا رہی تھی، جن کو صاف کرنے والا شاید اب کبھی نہیں آنا تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ ولیم نے بولنا اور بات کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ پچھلے 6 مہینے سے مسلسل خاموشی نے اسے اپنی ذات میں اتنا داخل کر دیا کہ سب کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ اپنے جسم کی خارجی حیت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کئی دن کپڑے نہ بدلتا۔ کئی کپڑے تو اب 5 سال پرانے ہو گئے تھے۔ یہ پرانے کپڑے پہلے دھوبی کے ہاں سے باقاعدہ دھل کر آتے تھے، مگر اب یہ تکلف بھی جاتا رہا تھا، اور وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کر ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ کبھی تو سارا دن باہر ہی گزار دیتا اور آدھی رات کے وقت جا کر کوٹھی میں داخل ہوتا۔ اوکاڑا شہر میں، رنالا شہر اور اسی طرح دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں پھرتا رہتا۔ ولیم کی اس آوارہ گردی سے ان علاقوں کا قریب ہر شخص جان گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ اسی آوارگی میں ولیم کے کئی دوست بھی بن چکے تھے جو اسے چائے پلا دیتے۔ اگر رات رہنے کی کہیں ضرورت ہوتی تو وہ چارپائی اور کھانے کا بندوبست بھی کر دیتے۔ اگر دور نکل جاتا تو وہ کئی دن کوٹھی پر واپس نہ آتا، مگر یہ باتیں گرمیوں کی تھی۔ سردیوں میں عمر کے اس حصے میں وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے پچھلے 1 مہینے سے کلیانہ اسٹیٹ اور شہر سے باہر نہ نکلا، کیونکہ بڑھاپا، نزلے، بخار اور دوسری چھوٹی موٹی بیماریوں کے ذریعے اپنے اثرات پہ دکھانے لگا تھا۔ پچھلی سردیوں کی بات ہے، نمونیا سے مرتے مرتے بچا تھا۔ ناشتہ اور کھانا اکثر اوقات ولیم کے ایک پرانے نوکر کے ہاں سے پک کر آ جاتا، جو اب اس کا نوکر تو نہ رہا تھا، لیکن مروت کا پرانا رشتہ ابھی بھی قائم تھا، اور ولیم کی کوٹھی کے پچھواڑے ہی میں رہتا تھا۔ اس نے کرا کے اپنی 3 ایکڑ زمین بنا لی تھی، اور کچھ زمین بریگیڈیئر صاحب کے منشی سے رہکے پہ لے کر کاشت کرتا تھا۔ وہ اس میں سبزیاں وغیرہ اگاتا، پھر انہیں شہر میں بیچ کر گھر کا گزارا چلا رہا تھا۔ ولیم کرسی پر کافی دیر اسی طرح بیٹھا اس نکمی دھوپ میں اپنے آپ کو ٹھٹھراتا رہا، کیونکہ مسلسل کمروں میں بند رہنے سے اسے آج گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر 2-4 قدم تک چہل قدمی بھی کر لیتا۔ ولیم کو اس حالت میں 2 گھنٹے ہو گئے، حتیٰ کہ سورج پھر دھند کی دبیز تہوں میں دب گیا اور اندھیرا سا چھا گیا۔ اب ولیم اٹھ کر کوٹھی کے پچھواڑے فارم کی طرف چلا گیا، جو کبھی اس کا اپنا تھا۔ اب اس کا مالک ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا، جو خود تو وہاں نہ رہتا تھا، لیکن اس کے مزاروں کے گھر موجود تھے۔ ان کے ولیم کے ساتھ اچھے مراسم بھی تھے، جن میں اس کا وہی پرانا ملازم بھی تھا۔ ولیم کو دیکھ کر ایک لڑکا بھاگ کر آگے بڑھا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانے لگا۔ دوسرے آدمی نے ایک چارپائی اٹھا کر اس آگ کے پاس رکھ دی۔ جب آگ کا الاؤ روشن ہو گیا تو ولیم چارپائی پر بیٹھ گیا اور جلتی ہوئی آگ سے ہاتھ تاپنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہی آدمی چائے اور روٹی اور روکھا سوکھا سالن، جو آلو کی بھجیا پر مشتمل تھا، لے کر آ گیا۔ ولیم نے عین پنجابیوں کی طرح چارپائی پر چوکڑی مار کر کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح کھانا کھلانے یا چائے پلانے میں اب مقامی لوگوں کے اندر لالچ کا کوئی مادہ نہیں تھا، اور نہ کوئی احسان کا جذبہ کار فرما تھا، بلکہ یہ ایک ایسی خدمت تھی جس کا معاوضہ صرف شکریہ پر ختم ہو جاتا، جو ولیم نے کبھی زبانی نہیں کیا تھا۔ شاید دل میں اس کی گواہی موجود ہو۔ بعض اوقات ولیم کے لیے کئی گھروں سے اکٹھا چائے اور کھانا آ جاتا، جسے وہ کبھی واپس نہ کرتا، اور اس وقت کے لیے ذخیرہ کر رکھتا جب کہیں سے نہ آتا، کیونکہ اس طرح کے مواقع اکثر پیش آ جاتے تھے جب ہفتہ ہفتہ کسی کے گھر سے کچھ نہ آتا۔ کھانا کھا کر اور چائے پی کر ولیم بہت دیر تک وہیں بیٹھا آگ تاپتا رہا۔ اسے یہ آگ اتنا سکون دے رہی تھی جیسے ولیم کی زندگی کی آخری اور پہلی خواہش یہی تھی جو پوری ہو گئی تھی۔ پاس 3-4 آدمی اور بھی بیٹھے آگ جلاتے رہے اور تاپتے رہے۔ اس دوران وہ بہت سی باتیں فصلوں کے متعلق، اپنے کام کے متعلق، اپنے رشتہ داریوں کے متعلق، کچھ جگ بیتی، غرض بہت کچھ کہتے رہے، جنہیں ولیم سنتا تو رہا لیکن بولا ایک لفظ بھی نہیں۔ ولیم کو ان بے معنی اور معصوم باتوں کی سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، جن کا نہ کچھ فائدہ تھا اور نہ نقصان۔ ہاں، ان باتوں کے ذریعے اسے لوگوں کے گھروں کے جھگڑے، شادی غمی اور معاشی حالات سے بخوبی واقفیت ہو گئی تھی۔ ولیم کو اسی حالت میں رات کے 10 بج گئے اور وہ اٹھ کر کوٹھی میں چلا گیا۔ اگلے دن ولیم ابھی اپنے بستر میں ہی تھا کہ باہر سے کچھ شور شرابے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں بالکل قریب کوٹھی کے صحن سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ولیم حیران تھا کہ یہ کیا ہے۔ رات جب وہ اپنے بستر پر گیا تھا تو کوٹھی کے صحن کے سب دروازوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تالے لگائے تھے۔ پھر یہ صبح سویرے صحن میں کیا ہڑبونگ مچ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی چھڑی پکڑی، سر پر اونی ٹوپی جمائی اور بغیر چادر اوڑے صحن میں آ گیا۔ دیکھا تو کئی آدمی ایک ٹریکٹر ٹرالی سے نیچے اتر کر صحن میں گھوم رہے تھے، ارد گرد سے کوٹھی کا جائزہ لے رہے تھے اور شور شرابہ کر رہے تھے۔ پولیس کی ایک گاڑی میں 6-7 سپاہی بھی آئے تھے۔ ان کے علاوہ 1-2 کاریں تھیں، لیکن اب تمام لوگ گاڑیوں سے باہر نکل کر صحن میں آ گئے تھے۔ ولیم نزدیک پہنچا تو ایک شخص آہستہ رفتار سے آگے ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ایک فائل ولیم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ولیم صاحب، میں یہاں علاقہ کا مجسٹریٹ ہوں۔ آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں کہ یہ کوٹھی آپ ابھی خالی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ پنجاب نے یہ کوٹھی جناب سید شمس الحق گیلانی کے نام الاٹ کر دی ہے۔ آپ اپنا جو کچھ سامان اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہے۔
اس شخص کے یہ الفاظ سن کر ولیم کے اوسان گویا بالکل جاتے رہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، جیسے کسی نے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی ہو۔ اگرچہ ان پہلے جملوں کے بعد بھی اس نے ولیم کو 2-4 باتیں کی، لیکن وہ اس نے بالکل نہیں سنی۔ بس مجسٹریٹ کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ولیم پر یہ سکتہ کچھ ہی لمحوں تک جاری رہا۔ وہ فوراً اس کیفیت میں داخل ہو گیا جہاں ہر چیز نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ولیم کے اوسان جب پہلے جھٹکے سے بحال ہوئے تو اس نے مجسٹریٹ کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے مجھے کچھ دنوں کی مہلت دی جائے؟ سوری ولیم، وہ دوبارہ بولا، میری معلومات کے مطابق آپ کو 3 بار اس کے متعلق اطلاع دی جا چکی ہے، اس لیے اب وقت نہیں۔ ولیم بخوبی سمجھ رہا تھا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسے اس معاملے میں مکمل بے خبر رکھا گیا تھا۔ اگر اس وقت مجسٹریٹ 3 مرتبہ کے نوٹس کی بات کر رہا تھا تو کاغذات میں یہ خانہ پوری ضرور کر لی گئی ہوگی، اس لیے اب اس سے مزید تکرار بھی فضول تھی۔ ادھر سردی اور کوہر کے ساتھ ہوا بھی چلنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ولیم کا اس حالت میں گرم چادر کے بغیر کھڑی رہنا خودکشی کے مترادف تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اور سوال کیا، میرا بہت سا سامان اس وقت جہاں موجود ہے جسے میں ابھی اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آپ اگر آج کا دن رک جائیں یا فی الحال میرا سامان ان سردیوں تک یہیں پڑا رہنے دے، یا مجھے ایک بار شمس الحق سے ملاقات کر لینے دے، پھر آپ جو کارروائی چاہیں کریں۔ سردی کی شدت، ولیم کا بڑھاپا اور سب سے بڑھ کر بردباری سے پیش کی گئی زبانی درخواست نے مجسٹریٹ کو انتہائی متاثر کیا۔ اسے توقع تھی ولیم اس حکم کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا، چیخ و پکار کے ساتھ واویلا شروع کر دے گا اور دیواروں سے لپٹ جائے گا، انہیں گالیاں دے گا، پنجاب حکومت، بیوروکریسی، سیاستدان اور پاکستانی عوام کو برا بھلا کہے گا، جس کی وجہ سے وہاں دیر تک بدمزگی پیدا ہوگی۔ نتیجے میں اسے زبردستی اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ لیکن جب یہ سب کچھ نہ ہوا تو مجسٹریٹ نے سب لوگوں کو حکم دیا وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ سب نکل کر سڑک پر کھڑے ہو گئے تو مجسٹریٹ ولیم کو کاندھے سے پکڑ کر کوٹھی کے دالان کی طرف لے گیا۔ وہاں انتہائی بوسیدہ کرسیوں میں سے ایک پر ولیم کو بیٹھنے کے لیے کہا اور دوسری پر خود بیٹھ گیا۔ پھر کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ اس کے بعد مجسٹریٹ بولا، ولیم صاحب، ایک بات طے ہے، اب کوٹھی آپ کو چھوڑنا پڑے گی، اس بارے میں 2 رائے نہیں رہی۔ رہا آپ کو وقت دینے کا معاملہ، وہ میں اپنی طرف سے آپ کی شرافت کی وجہ سے 2 دن کا دے سکتا ہوں، اس کے بعد میں بے بس ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے اپنے سامان کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں۔ کوٹھی نہ آپ سے اب بچ سکے گی، نہ آپ اس میں وقت ضائع کریں۔ ابھی آپ ٹھنڈے دل سے اپنے گرم بستر میں جائیں، کچھ دیر لیٹ کر یہ سوچیں آپ کو کہاں منتقل ہونا ہے اور سامان کہاں رکھنا ہے۔ میں جا رہا ہوں اور جمعہ کے روز 12 بجے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر مجسٹریٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی چلا ولیم کی آواز سنائی دی، مسٹر سنیے۔ جی، مجسٹریٹ نے ولیم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ دیکھ رہے ہیں میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اس لکڑی کے بغیر چلنے میں میرے گھٹنے درد کرتے ہیں۔ کاندھے پر چادر پھیلانے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو بازوں کے سرے کانپ اٹھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس ملک میں اتنا اجنبی ہوں کہ میری پرسش کو اس وقت ایک چونٹی تک نہیں آئے گی۔ پھر آپ یہ پولیس کس لیے لائے تھے؟ مجسٹریٹ ولیم کے اس چپتے ہوئے سوال پر لرز کے رہ گیا۔ بڈھے نے کتنی کڑواہٹ کے ساتھ اس کی توہین کی تھی، اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور ولیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ولیم، آپ بہت معقول آدمی ہیں، سول سروس میں رہے ہیں، اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ بھی دوں تو مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کر مجسٹریٹ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد تمام گاڑیاں اور لوگ رخصت ہونے لگے۔ سب کے بعد ٹریکٹر سٹارٹ ہوا جس کی آواز نے دور تک ولیم کا پیچھا کیا۔ آج پہلی بار اس نے محسوس کیا ٹریکٹر کی آواز انتہائی کرخت اور شور پیدا کرنے والی ہے۔ وہ حیران تھا اس سے پہلے اسے اس مشینری کی آواز اتنی بیہودہ کیوں نہیں لگی۔ معزز سامعین،
جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔